بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة يجوز النفل قاعدا والقدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر ويقعد كالمتشاهد في المحتاج وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح ويتنفل واجبا خارج المسجد مؤمنا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا بركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة أنه رحمہ اللہ رحمه الله بدلی کہانی نے أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فصل صلاۃ نفل کے بارے میں بیٹھ کر اور فصل صلاۃ علی الدابہ کے بارے میں اور ماشی کی نماز۔ یہ سارا عنوان ہے کہ کوئی نہیں؟ مسئلہ جی توجہ بھائی، جائز ہے نفل کھڑے حکم قائدن بیٹھ کر باوجود قدرت کے کھڑے ہونے پر۔ واپس چلو، جائز ہے نفل، معاذ تعبیر کیا ہے نفل کے ساتھ تاکہ شامل ہو جائے سنن مؤکدہ وغیرہ کو، کیونکہ یہ سارے نفل ہیں، نفل بمعنی فرضوں سے زائد۔ پس صحیح ہے نفل جب پڑھے ان کو بیٹھ کر باوجود قدرت کے کھڑے ہونے پر، تے جائز نے اگوار اجر میں فرق ہے لیکن جائز ہے۔ اور تحقیق حکایت کیا گیا اس میں علماء کا اجماع، کیا اجماع، نال نہ شرح پڑھیو۔ یجوز النفل قائدا مطلقا من غیر کراہت کما فی مجمع الانہر۔ واپس چلو، اور غیر معتمد پر کہا گیا ہے، یعنی مفتبے نہیں، کیا مگر فجر کی سنتیں بے اے عذر نہ ہوت بے کے ٹھیک نہیں، دلیل بوجہ اس کے جو کہا گیا ہے ان کے وجوب کے ساتھ، کیونکہ ان سنتوں کے وجوب کا بھی قول ہے اور ان کے تعقد کی قوت کی وجہ سے۔ اور مگر تراویح غیر صحیح پر، بعض نے غیر صحیح کہا ہے کہ تراویح بیٹھ کے عذر نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اصح جواز ہے تراویح کا بیٹھ کر بغیر عذر کے بھی۔ اچھا جی ایک منٹ، اور لما قیلا بے وجوبہا بندے پہ ہو، فرمایا خلاصہ میں اور اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ فجر کی 2 رکعتیں بغیر عذر کے بیٹھ کر لا تجوزو، خلاصہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ جائز جیسا کہ روایت کیا ہے حسن بن زیاد نے امام صاحب رضی اللہ عنہما سے، لیکن کہتے ہیں اور نہیں مخفی وہ جو اجماع کے حکایت میں ہے، خلاصہ میں اجماع اس پر، حالانکہ نہیں اجماع مگر 2 سنتوں کے تعقد پر اجماع ہے۔ اب یہ بابے نے اعتراض کیا ہے کہ جو خلاصہ میں ہے نا کہ اجماع اور چیز پر ہے، اس پر نہیں اجماع کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر جائز نہیں، اجماع یہ ہے کہ ساری سنتوں سے یہ مؤکد ہے، کون؟ فجر والی 2 سنتیں۔ اچھا جی، اور دوسرا وہ کہڑا وما قیلا، اچھا جی آگے چلیے۔ پس نہیں مستثنیٰ نفل جالسن کے جواز بلا عذر سے کوئی شے صحیح پر، کون جملہ سمجھایا کہ نفل بیٹھ کے بغیر عذر کے صحیح ہے،
اس سے کوئی شے بھی نفلوں میں سے مستثنا نہیں ہے. سمجھ آ گئی. جلال تراویح فجر کی سنتے سب اس میں آ گئی. پس نہیں مستثنا جواز نفل سے بیٹھ کر بغیر عذر کے، نہیں مستثنا کوئی شے الگ صحیح ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وطروں کے بعد بیٹھ کر. سحری دے وقت 2 رکعتاں وطراں تو بعد بہ کے صحابت نے جی وہ جڑا 2 نفل نہیں پڑھتے بہ کے، وہ اتوں ہی نے بھی سونے تہجد دے بعد سرکار جڑے نا 2 رکعتاں پڑھتے سن. اج وضاحت آ رہی ہے جڑے سن 8 سن تہجد تے 3 کنے ہو گئے 11 تے 2 آخر تے پھر 2 نفل کنے ہو گئے 13 انج کر کے جی. تے جتھے 15 دی روایت آندی اوتھے انج وضاحت ہے 10 تہجد 10 تے 3 کنے ہو گئے آخر جو 2 تے او 17 دی بھی روایت ہے بھی اون دے وچ بھی کہ گواری وضاحت کہ صبح صادق تو بعد 2 سنتا. سمجھے جی انج کر کے تفصیل ہے ساری جی. تے 12 رکعتاں تہجد دا جڑا نا او ثابت کرنا ذرا مسئلہ ہے جی. پڑھی جانو 12 دی بجائے جن مرضی پڑھنا، لیکن بھی وہ وضاحت آ رہی بھی اس طرح تفصیل ہے جی. یہ آخری 2 رکعتاں بھی نال نے کہا ہے بیٹھ کے جی. سمجھتے پے ہو؟ اچھا جی. تو سرکار پڑھتے تھے اور سرکار بیٹھ جاتے تھے اپنی اکثر نماز میں رات کی جو نماز ہے تخفیف کے لیے. کس کے لیے؟ او دیکھو حدیث تھلے او مسلم شریف میں حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلفظ لما بدانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثاقولا. یہ بشری تقاضے نے بڑھاپے وچ بدن دا تھوڑا نرم ہو جانا، تھوڑا موٹا ہو جانا، یہ نبوت دی شان دے خلاف نہیں ہے. او پلا ہوئے تو فرما دیا نے کہ جب بدانا کا مطلب ہوتا ہے بھی تھوڑا بدن کا تھوڑا بڑھ جانا، تو وہ سرکار کی شان کے مطابق کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک تھوڑا بھاری ہو گیا تو کانا اکثر و صلاۃ ہی جالسن، تو آقا حضور کی اکثر نماز بیٹھ کر تھی جی. سرکار بیٹھ کے پڑھتے سن. چلو جی. لیکن اس کو پھر وہ چونکہ بدانہ کا لفظ آ گیا تو عذر پر محمول کیا جا سکتا ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عذر ہو گیا، یہ عذر ہو گیا بہر صورت. اچھا جی توجہ جی. وفی روایت، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ پس جب سرکار ارادہ کرتے یہ کہ رکوع کریں، پہلے سرکار بیٹھ کر قرات کرتے رہتے، تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، تو جب سرکار ارادہ کرتے یہ کہ رکوع کریں سرکار کھڑے ہو جاتے، پس پڑھتے چند آیات، پھر سرکار رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور سرکار پھر لوٹ آتے قعود کی طرف، بیٹھ کر اگلی رکعت کی قرات شروع کر دیتے. اب اس کا حوالہ آگے بھی آنا ہے کہ بیٹھ کر شروع کیا، درمیان میں کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر شروع کیا، پھر بیٹھ جائے جی. اچھا جی ستی بھی حدیث جی وہ مسلم شریف جو سنو روایت کی گئی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے 13 رکعتیں. کتنی؟ 13 رکعت. 13 رکعتاً یصلی 8 رکعتاً، پڑھتے سرکار 8 رکعتیں. ثم یوتر، پھر سرکار وطر ادا فرماتے. ثم یصلی رکعتین وہو جالس، پھر سرکار پڑھتے 2 رکعتیں حالانکہ سرکار بیٹھے ہوتے. انج 13 انج تہجد 8 وطر تے بعد 2 رکعتاں ہو. پس جب سرکار ارادہ کرتے یہ کہ رکوع کریں تو سرکار کھڑے ہو جاتے، پس رکوع کرتے، پھر سرکار پڑھتے 2 رکعتیں اذان اور اقامت کے درمیان صبح کی نماز سے. تو اس طرح 13 تے 2 صبح دے فرضاں تو پہلا تے عشاء تو بعد، اس طرح بھی 15 رکعتاں ہو گئی ہیں. 8 3 2 نفل بعد 2 رکعتاں، اساں نفل نہ رکھے نا، تے پھر صبح دیاں 2 سنتا اس طرح جی.
توجہ جی. اور فرمایا معراج الدرایا میں کی فرمایا اور یہی وَهُوَ الْمُسْتَحَبُّ اور یہی مستحب ہے ہر تطوع میں کہ پڑھے اس کو بیٹھ کر موافقت کرتے ہوئے سنت کے لیے. بلے بلے آدھنے انہاں کہ مستحب ہے یہ کہ قرات کرے بیٹھ کر تو پھر اٹھے تو 2-4 آیتاں اور پڑھے تو پھر رکوع جائے موافقتاً سنت دی سنیں موافقتاً بزرگاں چوکیداری کی تھی. اچھا جی. اور اگر نہ قرات کرے بہ کے تلاوت کرتا رہے تو کھڑا ہوا ہے اور اگر نہ قرات کرے حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور رکوع کیا اور سجدہ کیا تو کافی ہے اس کو. تلاوت کی تھی بہ کے تو سیدھا ایک بار کھڑا ہو گیا ہو کے تو پھر رکوع کیتا تو پھر سجدہ پھر اگلی رکعت بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہ سیدھا کھڑا ہوا اور رکوع کر دیا تو نہیں کافی اس کو. اٹھیا ہے نا تو سیدھا نہیں کھلوتا اتھی رکوع دی حالت میں جا کے رکوع شروع کر دیتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہے یہ رکوع نہ کھڑے ہو کر نہ رکوع بیٹھ کر جیسا کہ تجنیس میں ہے. اس رکوع نو کی کہو گے کھلونے تو بعد دا رکوع ہے یا بہنے تو بعد دا؟ بہنے تو بعد دا ہوئے تو بہ کے کری دے. کھلونے تو بعد دا ہوئے تو کھلو کے تو پھر رکوع جائے دا. یہ کسی پاسے بھی نہیں گیا کہ گیا ہے لہذا ہے ٹھیک نہیں ہے گا جی. شرع جی اللہ صحیح ہے کی وہ کندے ہوتے سی اللہ صحیح ہے اور بیٹھ کر بجائز فائدہ دیتا ہے. یہ اللہ صحیح ہے اس بات کا کہ قول بے تحتم القیام کا کس میں فجر کی سنتوں میں آخر نا اللہ صحیح ہے جی. یہ فائدہ دیتا ہے قول کرنے کا قیام کے تحتم کے ساتھ کس میں فجر کی سنت نہیں دیتا یہ فائدہ. یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ کوئی شے مستثنا کس میں جواز نفل جالسن سے بغیر عذر کے کوئی شے بھی مستثنا. تو یہ بات تو فائدہ دیتی ہے کہ قول کرنا قیام کے تحتم کا فجر کی سنتوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا فائدہ دیتا ہے. نہیں سمجھے ہیں کیا کہ جی وہ تو اگے ہوئے نا ٹھیک ہے. اس کا فائدہ اور تراویح میں فائدہ دیتا ہے کس کا یہ قول بے تحتم القیام کا. یہ قول غیر مرجح ہے. ایتھے کہتے جوڑو دو میں ٹھیک ہو گیا. تراویح بھی کھڑے ہو کر تو فجر کی سنتے بھی جب یہ لا یستثنا سارے آ گئے تو پھر یہ قول کرنا یہ کیا قول غیر مرجح ہے. مرجح ترجیح دیا ہوا. اور ولیسا کذالک حالانکہ اس طرح نہیں افادہ السید یعنی اس تو پتہ لگا بھی قول مرجح نہیں لیکن وہ انہاں کے بھی انج نہیں بلکہ چونکہ بعد نے ترجیح دی ہے اس کو کہ فجر کی سنتے کھڑے ہو کر پڑھے عذر نہ ہو تو تراویح بھی کھڑے ہو کر پڑھے. یہ بھی جائز ہے پڑھیں لیکن ترجیح بھی دوسری صورت کو دی گئی ہے بھائی. بعد الوتر اچھا جی سرکار پڑھتے تھے ہیں کہ سرکار پڑھتے وطروں کے بعد بیٹھ کر یعنی غیر الوتر یعنی ہن تیرا دھیان کریں جی اس لیے کہ مقصود دلیل پکڑنا ہے ہر نفل کے جواز پر قاعدن بیٹھ کر. اور احتمال ہے یہ کہ اشارہ ہو طرف اس شے کے کہ کرتے تھے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے پڑھنے سے وطروں کے بعد بیان جواز کے لیے. کس کے لیے؟ مگر یہ کہ یہ بات نہیں نتیجہ دیتی مدعا کا. مدعا تے ساریاں سنتا ساریاں یہ 2 رکعتاں تے رواتب وچ ہے نہیں کہ ہیں جے رواتب وچ ہوندیاں تے پھر تے سنتا مکدا ہونیاں سن نا. تے دعوت اس بھی رواتب وغیرہ سب اس میں شامل ہے. تو جو دلیل ہے اس میں جو ثابت ہو رہا ہے وہ رواتب میں سے نہیں ہے. سمجھی جی تاں واسطے آکھن بھی کہ یہ مدعا کا یہ دلیل نتیجہ نہیں دیتی
یہ تو یہ بیان جواز ہے نفلاں وچ بہ کے پڑھنے دی اجازت ہے. اچھا جگہ ویکھو ولو لم یستوی قائما، بائیں طور کے کھڑا ہونا کہ پہنچ جاتے ہیں ہاتھ اس کھڑے ہونے میں اس کے گھٹنوں تک اور اس نے رکوع کر دیا، رکوع تو یہ بھی ٹھیک نہیں. بہرحال جب رکھے اس نے اپنے گھٹنے زمین پر اور کھڑا کیا اپنا نصف اعلیٰ تو پس جزمی بات یہ ہے کہ نہیں مانے جواز سے. اینج اٹھ کے نا گوڈیاں پر نہیں بمنے کے مرد دانوں ہوں ادھا اتنا اٹھنا ادھا گوڈے تھلے رہن اتنا سیدھا ہو نا سیدھا اتنا نہیں نہ گوڈے تھلے رہن جی بندہ لک سیدھا کرنا اد ہو گئی یار. اینج ہوں رکوع کر دے اس حالت بھی اے ٹھیک ہے بھائی کیونکہ کھڑا نہیں ہوا وہ سمجھا جی بے نصف آلہ سیدھا ہو جائے تو سارے چ ڈنگ پائی کھڑے نصف آلہ بالکل سیدھا کرے تو ہوں اوتھے سیدھا ہو کے تو انج رکوع کر دے تو یہ کی ہے بھئی یہ کیونکہ یہ بالکل کھڑا تو نہیں نہ ہوا جی یہ گویا کہ بیٹھا ہی ہے جی. اچھا جی واپس چلو جی. ہوں یہ کہ بہ کے نفلاں دی اجازت ہے عذر تو بغیر، لیکن اس کے لیے یعنی متنفل جالسن کے لیے نصف اجر ہے قائم کا. عذر کوئی نہیں نا تو بہ کے پڑھے تو پھر ثواب اگر کھلو کے پڑھدا تو جنہ انہوں ثواب ہونا سی بہ کے پڑھے تو ہون اے مطلب ہے. یعنی ادھے تو مراد یہ نہیں بھی شریعت میں جڑا ثواب ہے وہ تو ہے کہ جس خلوص دی نماز پڑھنی ہونا ثواب ہونا ہے. یہ نماز خلوص نال کھلو کے پڑھے تے نفل تے کنا ثواب سی تے خلوص نال بہ کے پڑھے تے اوندا اے مطلب جی. سمجھا جی. میں تو مول سے پوچھن جی مول صاحب بیان کرو پورا کنا ہوتا تو پھر ادھا ہوتا کریے بھی وہ 5 فٹ تے بھی 2.5 فٹ ہو گئے. یہ نہیں مطلب بھی یہ بھی ہر بندے دی اپنی نماز جڑی پڑھ رہے ہیں ان دے ثواب کنا ہے جی. اچھا جی دلیل سمجھو نصف تے باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر پس وہ افضل ہے اور جس نے نماز پڑھی بیٹھ کر پس اس کے لیے نصف ہے قائم کے اجر کا. کس کا؟ دوسرے دانی قائم یہ آپ قائم دھیان کرے جی. اور جس نے نماز پڑھی سو کر لیٹ کر مراد لیٹ کر نائمن کا تو پس اس کے لیے قائد کے اجر کا نصف ہے. اس کے لیے ان ذرا پڑھ لی پھر اگلی اللہ پڑھ دیں جی. او بلا یہ تھوڑا ویکھو نا او سو کے بھی نماز دا ذکر آیا ہے ان دا کی مطلب ہے ذرا دھیان نال سمجھا جی یار. لیکن اس کے لیے نصف اجر علامہ فرماندے نے یہ جڑا نا بہ کے پڑھنے دا نصف اجر مستثنا ہے سے صحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم. سونے اگر بہ کے پڑھن تے آپ دا اجر کٹ نہیں ہوندا. کیوں؟ جیسا کہ وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بس بے شک آپ کی نماز کا اجر کھڑے ہو بیٹھ کر مثل اجر آپ کی نماز کے قائمن ہے اور پس یہ سرکار کے خصوصیات سے ہے. اور تھلے حدیث ویکھو نکیو جنہاں کول ہے کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. بڑی کم ایک اہم گل آ رہی ہے کہ آپ فرمائے مسلم شریف دی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں جناب عبداللہ کے حدیث بیان کی گئی مجھے مینو کسی صحابی دسی گل بھی اس محفل چ میں نہیں سا کیڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجل کی نماز بیٹھ کر نماز کا نصف ہے. بہ کے نماز پڑھی ہے تو کھلونے نالوں یہ مینو بھی کسی صحابی دسیا بھی سونے ایک گل فرمائی ہے تو میں اس محفل چ نہیں سا. قال عبداللہ کہتے ہیں پس آ گیا میں سرکار کی بارگاہ میں پس پایا میں نے سرکار کو کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر تو نہیں نا مسجد کسی اور جگہ تھے مسجد تو فوضعت یدی علی رأسی نہیں علی راسہ پس رکھا میں نے اپنا ہاتھ کن کے سر پر علی راسی نہیں اللہ سرکار کے سر پر. میں سونا صرف تے ہاتھ رکھتا یہ ہوندا بندہ جلے انتہائی چونک جائے کہ ہویا کی اللہ دے نبی نے سانو انج گل پہنچی ہے
تو آپ بہ کے نماز پڑھ دیں تو بالکل جو بندہ چاہتا بھی کو یکدم سرکار دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا جی اے وے دین نال جڑنا کہ کی ہویا جی سمجھ آتی بھی ایک مقام ہے جتھے بھی انہیں کیا کیا اللہ فودا تو یدی اللہ راسی نہیں راسی پر انج ہوں ہے جب نہیں اللہ سرکار بہ کے پڑھ دینے تو میں تو سنیا سی بھی سونا پھر میں اجر ادھا ہو جاتا ہے تو سونا دا اجر فردا ہو گیا جی ایک ہی ہویا جی تے وی اللہ راہ سے ہی جی ہاتھ رکھے نا جی تو اس وقت سونا فرمایا مالا کا یا عبداللہ ابن عمر عبداللہ کی ہوئے سر تے ہاتھ رکھ دیتے اے کی ہویا قل تو میں نے عرض کی حدث تو حدیث بیان کی گئی ہے مجھے یا رسول اللہ سونیوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الرجل قائدا علی نصف الصلاۃ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر سونیوں ایک ہی ہویا فرمایا اجل ہاں میں نے تو جو تو نے سنا ہے میں نے فرمایا ہے جو تو نے میں نے فرمایا ہے لیکن فرمایا وَلَٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ لیکن میں نہیں ہوں تمہارے کسی ایک کی مثل اے بھی سونے فرمایا کہ میں تہاڈی طرح نہیں مطلب کہ میرا اجر گھٹ نہیں ہے میرا اجر کیونکہ سونے نے تو شریعت بنانی بیان جواز بھی ہونے نے اس وجہ تو سونے گل پڑھی جی اے بھائی سونے بہ کے نماز پڑھی جی دیکھو نا صحابہ پاک کہ فٹو فٹ پوچھا سونے میں تو اے سنیا سی تو اے جڑا ہے نا بھئی وہ ہے کہ دوویں کام صحابی دے سامنے ہو نا بھی سرکار فرمان انج کرو پھر سرکار آپ ہور طرح کرن تو صحابی سمجھ جاندے نے کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے یہ سرکار کا خاصہ ہے وہ گل سمجھ آ جاندی لیکن ایسے بھی چونکہ وہ گل صرف یہ نہیں سنی سی محفل چ نہیں سن فٹو فٹ یا رسول اللہ ایک ہی ہوا جی تو فرمایا کہ بھئی میرا اجر کم نہیں میرا یہ گل بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ پہ تو اس سے بھی ہو جتنے پردے بیسو بے صاحب شرع ایسے مستثنیٰ ہے صاحب شرع کیونکہ وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی نماز کا اجر بیٹھ کر جیسے اجر آپ کی نماز کا کھڑے ہو کر اور یہ سرکار کی اچھا جی وہ من صلی نائمن جرا سمجھا جی بھی قدرت ہوئے بہنے دی کھلونے دی تو بندہ لیٹ کے نفل پڑھ سکتا ہے بظاہر تے مانا سمجھ آؤں پہ نا توجہ کرے جی تصریح کی ہے بحر میں مشارق سے بے نفی جواز ہی نائمن کہ نائمن نفلوں کے جواز کی نفی کی انہوں نے تصریح کی ہے کہ سو کے نفل جائز پس فرمایا وارد ہے فی بعض روایات ہی ومن صلی نائمن ہن جڑے پڑھیا جی اے نائمن دا معنی ہن نائمن نہیں ہے گا بلکہ کیونکہ ستیا تو پڑھ ہی نہیں سکتا انہوں پتہ ہی نہیں جی ستا پہ جی تو لہذا مراد کی ہے مدتاجین سدھا او مستلق نہ مدتاجین پہلو تے مستلق یعنی سدھا او قائدن یا بیٹھ کر نہ تھلے چلا گیا میں استغفر اللہ اے مدتاجین ٹھیک ہے تو جی وہ میں تھلے چلا گیا سا فالا ہو پس اس کے یہ شرح میں وہ دوسری شرح بیکھنے لگ پہ پس اس کے لیے نصف اجر ہے کس کا قائد کا ہوں اے وے بظاہر تے بنیا بھی جی میں کھلو کے قدرت ہوئے تے بہ کے پڑھو تے ثواب ادھا ہے تے جے بہنے دی قدرت ہوئے تے پھر ثواب ادھا ہے نہیں ممکن حمل کرنا اس فرمان کو نفل مال قدرت پر کیونکہ نہیں صحیح نفل مدتا جیان جے کر کھلو بہنے دی کھلونے دی قدرت ہوئے تے لیٹ کے نفلان دی اجازت نہیں ہے ہاں مگر یہ کہ حکم کیا جائے اس روایت کے شذوذ کے ساتھ بھی اے جڑا جملہ ناخری اے بشاذ ہے اور سمجھا مؤلف نے قوم کی کلام سے کہ اس میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ وہ شافعیہ کے نزدیک ہے وہ آندھے نے بھی لمحہ پہ کہ نفل پڑھو تو ہو تو جاندے لیکن ثواب ادھا ہے لیکن فرمایا کمال نے میں نہیں جانتا اس کو اپنی فقہ میں ساڑی فقہ میں اجازت نہیں کیڑی بہنے دی بہنے کھلونے دی قدرت ہوئے تے اس دی اجازت
ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا کرے، نماز دی اجازت نہیں، وہ مجبوری کے عالم میں ہے، یہ صرف کھڑے اور بیٹھنے تک ہے، آگے لیٹنے تک نہیں ہے. سمجھا گیا یہ مسئلہ؟ ایشا بس جی. ہونا جس بندے نے پتہ نہیں اس حدیث دا ترجمہ پڑھے گا تو اس غریب نے کی سمجھ آئے، وہ تو سمجھ آئے گا لمحہ پہ کے بھی نفل پڑھ لو جی. ایویں مولوی سختی کر دینے جی. فتوی عامہ جڑا ہے جیب پا کے رکھا سارے کی مولوی ایویں سختی کرتے ہیں جی. چلو جی سختی نہیں عرض کر دینے جی. اچھا جگہ جی واپس چلو. او جڑا ہے نا کہتے اللہ مگر او واپس مگر یہ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ قادر کے حق میں ہے. بے قدرت تو پھر بھی بہ کے پڑھے تو ثواب. بہرحال عاجز عذر کی وجہ سے پس نماز اس کے اشارے کے ساتھ افضل ہے راکع ساجد قائم کی نماز سے. ایک کے صحت مند بندہ کھلو کے رکوع سجود نال پڑھ رہے، ایک کے معذور مجبور بیمار 104 دا بخار ہے وہ اشارے نال پڑھ رہے، ان دی نماز ان دی نماز نال اس لیے کہ یہ جہد المقل ہے، یہ بڑی کوشش نال نماز پڑھ رہے ہیں جی. ہن ویکھو فصلات بالما افضل اے متتاجن او لأنہ جہد المقل یعنی اجتہاد المقل بائی معنی کہ نہیں ہے اس کی وسعت میں اس کا غیر، اور جہد بمعنی مجہود تو بڑی گل ہے، بڑی گل. اور اجماع ہے، اور اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ قائد کی قائد بے عذر کی نماز کس کی؟ قائد بے عذر کی نماز مساوی ہے قائم کی نماز کے کس چیز میں؟ اجر میں برابر ہے. وہ قدرت ہوئے تو پھر ہے جی، ورنہ برابر ہے جی کذاف، کیونکہ جس نو جنی قدرت ہے اس نو اس دے مطابق ہو بالکل ٹھیک ہے جی. ترائے بندے نے، ایک کھلو کے نماز پڑھدا پہ، ایک وچ کھلونے دی طاقت نہیں بہ کے پڑھدا پہ، ایک وچ بہنے دی طاقت نہیں لیٹ کے پڑھدا پہ، تیناں دا اجر برابر ہے، بلکہ وہ جڑا بیمار ہے ان دا ود گیا قضا فی الدرایا. اور تلے ویکھو نا الا ان صلاۃ القائد یعنی وہ جو رکوع کر رہا ہے، اور کیونکہ جو اشارہ کرنے والا ہے وہ تو بات پیچھے گزر گئی ابھی جی. ایشا بس. اچھا متن پہلے پڑھو. قل تو جی یہ تو کسی نے اجر برابر ہے، کیا کہ علامہ شرم العالی فرماتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں ارقا منہ، یہ اس سے مرتبے میں زیادہ ہے. یہ جڑا کھلو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھدا پہ، پھر جڑا بہ کے نہیں لیٹ کے پڑھدا پہ، یہ پہلے مرتبے وچ زیادہ ہے جی. اس لیے کہ یہ بھی تو جہد المقل ہے، اور ادھر مسئلہ ہے کہ مومن کی نیت بہتر ہوتی ہے اس کے. سبحان اللہ. او دیکھو جی قل تو بل ہوا ارقا الاخری ہوا ظاہر، یہی ظاہر ہے اس لیے کہ نماز بالایماء اقل ہے رتبتاً من صلاۃ القائد فی العمل، عمل میں کم ہے، اگرچہ مع قلت العمل اس میں افضل ہے، اگرچہ ہے وہ مع قلت العمل نماز میں، اب کس میں بے افضل من صلاۃ القائم فصلاۃ القائد بے عذر وہی اکثر عملاً افضل منہا بالاولا. نہیں گل سمجھی کہ صلاۃ بالایماء یہ اقل ہے رتبے کے اعتبار سے بیٹھنے والے کی نماز سے، عمل کے اعتبار سے، کیونکہ بیٹھا تو پورا سجدہ کر رہے ہیں نا، یہ پورا سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی عمل تو مراد ہے جڑا فیل ہو رہے ہیں اس میں یہ کم ہے. اور جب کہ ہے مع قلت العمل اس میں افضل کس سے؟ قائم کی صلاۃ سے، قائم کی نماز سے. تو پس بیٹھنے والے کی عذر کے ساتھ یہ اکثر ہے عذر و عمل کے افضل ہوگی اس سے بالاولا. نہیں سمجھے تھے؟ دیکھو لیٹ کر جو نماز پڑھ رہے، پیچھے ہے نا مسئلہ، لیٹ کر جو مجبور ہے تو پڑھ رہا ہے، اس کا اجر کھڑے کی نماز سے زیادہ ہے، حالانکہ لیٹ کر جو بندہ عمل کر رہا ہے وہ کم ہے، کھڑا پورے عمل کر رہا ہے، بیٹھ والا درمیانے عمل کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے قیام نہیں ہو رہا. تو جب لیٹنے والے کی نماز
کھڑے ہونے والے کی نماز سے افضل ہے، جس میں عمل بالکل تھوڑے ہیں، تو لہذا جو مجبور ہو کر بیٹھ کر پڑھ رہے اس کی نماز بھی کھڑے ہونے والے سے افضل ہے، حالانکہ اس میں عمل زیادہ ہے بنسبت لیٹنے والے کے۔ سمجھ آئی جی؟ اے جی عبارت اور دیکھو، اس لیے کہ صلاۃ بالاماء اقل ہے رتبے کے اعتبار سے بیٹھنے والے کی نماز سے عمل میں، تو جب یہ نماز بالاماء جڑی ہے جب کہ ہے صلاۃ بالاماء باوجود قلت عمل کے اس نماز میں افضل کس سے؟ قائم کی نماز سے، تو لہٰذا بیٹھنے والے کی نماز بے عذر جو ہے حالانکہ یکسر ضروب عمل کے یہ افضل ہوگی کھڑے کی نماز سے بطریق اولا۔ سمجھا گی جی؟ چلو آگے چلیے جی۔ وَنِيَّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ، جی آندھنے بھی مومن کی نیت جو ہے وہ مرد کی اس کے عمل سے بہتر ہے، لیکن آندھے نہیں اے بھئی اے انہوں بے فائدہ تائیں یہ بات معاذ ظاہر ہوگی جب کھٹ کے اس کے دل میں ہائے کاش میں صحیح ہوندا تو میں کھلو کے نماز پڑھدا۔ ہون اے جڑی نیت ہے نا اے بہتر ہے جی۔ معاذ وَإِنَّمَا كَانَ خَيْرًا، محض ہوگی وہ خیر باوجہ دور ہونے اس کے ریاکاری سے۔ بیٹھ کے پڑھدا پہ یعنی اندر تڑپ ہوئے کہ کاش میں ٹھیک ہوندا تے یار بڈھا ہو گیا تو سجدے کو محروم ہو گیا، کیا زمانہ سی سجدے کرتے سن لوگوں بہنا کڈی حسرت آتی ہونی اشارے نال پڑھنا، انج دی کیفیت ہوے تو ہون افضل ہے، تو جی ہوے نا بشکر ہے یار اشارے نال تو ہوں تو کو کم۔ چلو جی اگے چلو جی۔ اچھا جی ہوں جس نے بہ کے پڑھنے با گل چلتی بھی سے متنفل دی بھی انہوں اجازت ہے بہ کے پڑھنے دی، اگر قدرت بھی ہوے تاں بھی تو اے بھی بوے کیویں بوے اور بیٹھے متنفل جالسن مثل متشاہد کے، جویں تشہد نہیں کری دا صحت مند بندہ اسی طرح، جب کہ نہ ہو اس کے ساتھ عذر پس بچھائے اپنے رجل یسرا کو اور بیٹھے اس پر اور کھڑا کرے اپنے یمنا کو، اینج کر کے جی مختار میں، اور اسی پر یہ مختار کتاب کا نام نہیں بھی یہ مختار ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر فتویٰ انہوں پڑھ لیا ایک منٹ گو تھلو شرح وَيَقُودُكَ الْمُتَشَاهِدِ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ایکن کل متشاہد، کل اس وقت ہاتھ بنی دن کے گوڈیاں تے رکھے دن وہ گل کرنے لگے نے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہ رکھے اپنا یمنا اپنے یسرا پر ناف کے نیچے، بھی ہاتھ پھر نہ بننے گوڈیاں تے رکھے، سنیے، لیکن تصریح کی ہے کتاب سیاست دنیا و دین میں تل لکھے ہے یہ علامہ سعد بن اسماعیل بن عمر اکثرائی عثمانی ان کی یہ کتاب ہے بھی وہ جب مکتبے چ پئی ہے تو کدی چھپ جائے نہ ہوں کی ہے کیا بات ہے جی، کنیا جو کتاباں نے جڑیاں پئیاں نے آ جان تے جڑی آ محققین بنے پھردے نے، انہوں نے آ کے تسی اپنے گھر لے جاؤ، ساڈے بزرگ سارا کچھ کر گئے نے جی، تسی رہن دیو جی۔ اچھا جی، اس کتاب میں یہ ہے کہ بے انہو یادہ و بین طور کے ہاتھ باندھے، ہاتھ اور اسی کی طرف اشارہ کیا ان کے قول نے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ قعود مثل قیام کے ہے، قعود بیٹھو تو بظاہر پتہ لگتا ہے بھی کل متشاہد بھی ہاتھ نہ بننے، لیکن دوسری کتابیں وضاحت ہے بھی ہاتھ بننے نے بھی، تاں بابے نے گل چھیڑ کے تمہیں سمجھایا کہ مطلب تسی تو تجھا مانا کر لو جی واپس چلو۔ اچھا جی مختار میں یہ تین جو امام صاحب سے تین روایتیں نے کیویں بوے، کیڑا متنفل بھی کیویں بوے، یہ ایک روایت، اچھا جی یہ ایک روایت ہے تین کی امام صاحب سے، اور اسی کو امام ظفر نے لیا ہے کہ انج بوے جی میں متشاہد سنے ہی فرمایا نہر میں اور نہیں شک جواز قعود میں علی حال جس حال پر بہ جاوے چوکڑی مار کے بوے گوڈے کھڑے کر کے بوے جمیں بوے جائز ہے، بعض اختلاف اس حالت کی تعیین میں ہے جو افضل ہے، افضل دزانو بہنا ہے چوکڑی مار کے بہنا ہے یا گوڈے کھڑے کر کے، سن رہے پہ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ادو واپس چلو لیکن ذکر کیا شیخ الاسلام نے افضل اس کے لیے یہ کہ بیٹھے قیام کی جگہ میں محتابین، قیام کی جگہ میں قیام دا مطلب ہے جنی در قرات کرنی ہے نا اونی در بوے کی احتبا پتہ ہے گوڈے کھڑے کرنے، جس لئے گوڈے کھڑا کریں گے تو دلیل آ رہی ہے. ہن پنڈلیاں اوویں ہو گئی جویں کھلوتیاں ہوندیاں سن تے پیراں دی انگلیاں بھی کدے ہو گئی ہیں قبلے وال ہو گئی ہیں جی. بھی جویں کھلوتیاں پیر ہوندے نے ہن پیر اوویں ہو گئے نے بھئی. اس لیے کہ اکثر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی آخری عمر مبارک میں تھی محتابین، تھی اے گھٹنے کھڑے کر کے. اعتبار تم دسیا سی کہ کوئی بھول گیا ہے گوڈے کھڑے کر کے بہنا پھر ہاتھ بننے جی. اچھا جی، یعنی نفل میں، یعنی اے نفل میں سیدھے. اور احلی اس لیے کہ محتبی اکثر ہوتی ہے توجہ اس کی اس کے اعضاء کے لیے قبلے کی طرف باوجہ متوجہ ہونے پنڈلیوں کے مثل قیام کے. وہ جلے گوڈے کھڑے کرنا پیچھوں کو بہت تھوڑا جاتا سیدھا کر صحیح کر کے اے دیکھنا بھئی جلے ہاتھ بدے نے جی اتنے یا پیچھے تو اے پنڈلیاں بھی اوویں جی میں کھلوتا سے تو پیر بھی اوویں جی میں حالت قیام بچ نے جی. اے مطلب ہے جی. اللہ اکبر. انہوں پڑھ لو. لیکن ذکر کیا شیخ الاسلام نے یہ دوسری روایت ہے امام صاحب سے کہ کی کرے احتبا کرے تو جس لئے قادہ کرنا ہے تو پھر دوسری طرف بہ جائے. سنے ہی تاکہ بین دے وچ بھی فرق ہو جان بھی اے قیام دی حالت ہے تو اے تشہد دی حالت ہے. اور اسی کو لیا ہے کہ انہوں نے یہ دوسری روایت تھی. پہلی کو کنہوں نے لیا تھا اور امام صاحب سے ایک روایت ہے انہا ہوگی ترباؤ کے تربو کرے، تربو کی چوکھڑی مار کے بیٹھا جی میں بیٹھا ہیں. اور اس روایت کو لیا ہے کہ انہوں نے قذافی مجمل انہر یہ نہیں بھی امام صاحب پیسے پڑھتے پہ سانتے پڑھتے گئے. مطلب ہے بھی جیڑی اس تے دلیل ہے اس دلیل نال جڑے دوسرے مجتہد دا بھی میرے نزدیک وہی دلیل معتبر ہے انہاں کہ جی میرا قول یہ ہے. یہ مطلب ہے بھلا تھی میں. اچھا جی واپس چلو. یہ تو سنے بنج بوے پس جب ارادہ کرے تھی پس جب ارادہ کرے یہ کہ یعنی روایتین اخیرتین پر کیڑیاں احتبالی تے چوکھڑی والی کیڑی کیونکہ پہلی تو ایک کا تشہد بیٹھا جی. روایتین پر اگر جد رکوع کرے گا تو ہن انج ہو جائے کہ بچھا لے اپنا رجل یسرا اور بیٹھ جائے اس پر تاکہ ہو جا آسانی اس پر کیونکہ انہوں سجدے جانے ہیں تو مشکل ہو جائے گی. سنیا جی اے دوسری تیسری روایت تے احتباط چوکھڑی والی تے پہلی تو بیٹھا ہی ہوں جی 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 میں وہ پہنا سیزن ہے جی. اور یہ خلاف جڑا ہے تین روایتاں دا یہ تشہد کی حالت کے بھی جڑی قیام دی حالت ہے نا بہ کے وہ کیویں ہونی چاہیے. تین روایتاں نے بہرحال تشہد میں پس بیٹھے جیسا کہ بیٹھتا ہے بالاجماع برابر ہے کہ ساکت ہوا قیام کس کے لیے یا نہیں. اول توجہ ساکین ایک تیوا کل القدمین جس لئے پنڈلی کھڑی کریں گے تو خام پیر قبلے ال سدھا ہو گیا جی. اور یہ لازم ہے اس کو جو اس سے پہلے ہے کہ بجلے احتباع کرنا ہے نا تو خام پیر اومی ہونے جی میں کھلوتے ہوندے نے تھلے جی. اچھا جی واپس چلو. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ تیسری آ گئی ہے یہ ان چوتھی آن لگی جی کہ بیٹھے جیسے چاہے بیٹھے ہے چوتھی روایت ہے جی. اس لیے کہ دلیل اس روایت کی دلیل اس لیے کہ جب جائز ہے اس کے لیے اصل قیام کا ترک پس ترک صفت قعود کا اولا. سمجھیں قعود کے طریقے کا ترک یہ بطریقی اولا معاف ہونا چاہیے. جب وہ فرض جو ہے وہ اس میں اس کو رعایت ہو گئی ہے تو لہذا بیٹھنے میں بھی رعایت ہونی چاہیے.
بہر المریض پس فلا تتقیدو پس نم نہیں مقید اس کے بیٹھنے کی صفت کسی شے کے ساتھ. مریض جویں بہ سکتا ہے نا اوویں اجازت اس تے پابندیاں نہیں لانیاں جی پابندیاں نہیں لانی. وجاز ہے اتمام توجہ جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور جائز ہے اتمام اس کا یعنی اتمام قادر کا اتمام اپنے نفل کا بیٹھ کر بہ کے اتمام کرنا کی ہے جائز ہے برابر ہے کہ ہو اولا میں یا ثانیہ میں بعد شروع ہونے اس کے کھڑے ہو کر ایک رکعت کھلو کے پڑھی تو دوسری دو کھلو کے پڑھیاں تیسری چوتھی انہوں اجازت ہے جی. یہ راتبہ نہ ہون تو پھر تے ہر دو تو بعد وکھری ہوندی دو رکعتاں. وجہ ان دا بھی حنیفہ رحمہ اللہ وجہ کی اس لیے کہ قیام نہیں ہے رکن نفلوں میں پس جائز ہے ترک اس کا. جب نفلوں میں قیام رکن نہیں ہے تو لہذا کہ کھلو کے پڑھی دوسری اجازت ہے جی. اور عندہما اور توجہ کرا جب نکیو ایتھے ذرا مسئلہ صرف آ رہا ہے کہ جب نفل منت مانے تو وہ واجب ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب اللہ اکبر کہیں تو ان کا اہتمام لازم ہو جاتا ہے یہ بھی واجب ہے. اس اتنے ذرا بنیاد ہے اختلاف جے مسئلے دا. اور عندہما نہیں جائز کھلو کے شروع کیتے نے نا مجبوری بن گئی تو پھر تو وکھری گل ہے پھر تو فرضاں وچ بھی بہن دی اجازت مجبوری نہیں بنی تو صاحب بہن فرماتے ہیں لا یجوزو ہاں مڈوں بہ کے شروع کرتا پھر ٹھیک سی. وجہ جی اس لیے کہ شروع ملزم ہوتا ہے پس مشابہ ہو گیا نظر کے وہ سمجھی جی میں شروع کیا ہوتا ہے یعنی یہ شروع کرنے سے وہ لازم ہو جاتے تو لذا واجب ہو گئے. اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل کہ نظر بندے کی ملزم ہوتی ہے صلاۃ مطلقہ کی کس کی میرے ذمہ نماز آ گئی ہے اور نماز کامل ہوتی ہے قیام کے ساتھ مع جمیع الارکان. سنیں جی وہ وکھرا جملہ جی بھئی نماز کاملہ بالقیام ہوتی ہے کدوں ایک گل وکھری جی اور شروع نہیں لازم کرتا اس کو. شروع یہ قیام مع جمیع ارکان کو لازم نہیں کرتا بھی شروع نال تیرے ہوتے ہن نماز کامل لازم ہو گئی ہے. شروع نہیں لازم کرتا اس کو مگر نفلوں کا بچانا. شروع اس گل نو لازم کردا ہے کہ انہوں پوریا کرنا ہے کیڑی صفت نال پوریا کرنی انہوں لازم نہیں کردا. سمجھا جے امام صاحب فرماتے ہیں شروع نے اس کو لازم کیا ہے اتمام لیکن اتمام علی وجہ الکمال لازم نہیں کیا. اور یہ بات کیڑی کہ بے نفل پورے کر یہ بات نہیں واجب کرتی کس کو اے مطلب جے پس پورا کر سکتا ہے بندہ نفلوں کو کس طرح بغیر کراہت کے علل اصح علل وجہ اس میں ایک کے مڈو شروع کرے بہ کے ایک کھلو کے شروع کر کے بیٹھا اس لیے کہ بقا اسہل ہے ابتدا سے اور ابتدا اس کی بیٹھ کر نہیں مکروہ تو پھر بقا بطری کی اولا نہیں مکروہ. بقا میں نہیں بے کھلو کے پڑی دوجی اے مطلب جے وہ بلا ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع فرماتے تھے تطوع جی بھی کھلو کے نیت کی تھی کچھ پڑھیا ساری حدیثاں موجود نے پھر سرکار منتقل ہو جاتے تھے قیام سے کدھر اور پھر قعود سے جس لئے بہت ساری قرات کر لی لمبی 8-10 آیتیں رہ گئیں پھر سرکار اٹھے وہ پڑھ کے رکوع کر دیتا جی. روایت کیا اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرجہ البخاری و مسلم. ہن شرح ویکھو بھائی وعندہما لا یجوزو صاحبین کے نزدیک جس لئے کھلو کے شروع کر دے تمام بہ کے خلاف شفع ثانی کے غیر میں ہے.
4 ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੂਜੀ, ਇਹ इख्तलाफ है। बहरहाल अगर इब्तदा किया शफ़ा अव्वल का कायमन, फिर बैठ गया सब शफ़ा सानी में, बस ये जायज़ है बिल इत्तिफाक, इसलिए कि हर शफ़ा सलात अलहदा है। ओ है ओ मैं 4 ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 2 ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਸਲੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, 2 ਰਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। अच्छा जी, वाले अबी हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नई फ़र्क क़याम के लज़ूम में इसमें दरमियान इसके कि इल्तिज़ाम करे क़याम का नसन या ना करे इख्तियार किया इसको कमाल ने। वो इल्तिज़ाम क़याम का नसन है कि पहले कभी मैं खलो के पढ़ांगा नफल, या ना करे, ये दोनों बराबर ने जी। और मुहीत में है ये कि अगर नहीं इल्तिज़ाम किया क़याम का नसन तो नहीं लाजम आएगा उसको क़याम। उजल नज़र मन्नीसू तो का फरमाया है फ़खरुल इस्लाम ने यही से अफ़ादा सैयद। नसन का मतलब है बोल के एक अमलन भी खलो के शुरू किया, ये हो रहे नसन भी वजाहत की थी, मेरे ज़िम्मा नफल है खड़े होकर। तो उन्होंने कहा मुहित में कि अगर ये किया है तो फिर तो उसको लाजिम कि अगर नहीं इल्तिज़ाम किया कि सिर्फ मुतलकन क्या मेरे ज़िम्मा 4 नफल तो बह के पढ़ सकता है, फिर उसने लाजम नहीं आया जी। तो अगर कीता सो तो फिर पीछे अभी भी इल्तिज़ाम हो जाएगा जी। अच्छा जो है ना बिल क़याम की कितने सी फ़हियल ये बिल क़याम अल कामिला के मुतल्लक है कि वो नमाज कामिला बिल क़याम कौन होती है, मा जमील अरकान होती है जी। अच्छा जी, बिला कराहत अला सहे, बिला किथे मतन शबा इख्तियार किया इसी को साहब हिदाया ने। कराहत इज़ा कान जब हो बग़ैर उज़र के, जैसा कि भाई कराहत तब होती है जब कि क्या हो, उज़र के बग़ैर हो। तो बिला करा जैसा कि थक जाना और बोझल हो, तो याद ताबी को चीज़ दे जी भी थक गया तो बह गया तो फिर तो कोई नहीं मसला। तो जिन्होंने कराहत का कौल किया है ना वो ये है कि बग़ैर उज़र के बैठ गया जी। अच्छा जी अगे चलो जी। सुम्मा यंताकिल, फिर सरकार मुंतकिल होते क़याम से कूद की तरफ, यानी एक ही रकत में। बस जिक्र किया है मजमा रिवायात में ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू फरमाते थे, तब वो खड़े होकर फिर सरकार बैठ जाते। बस जब बाकी रह जाती सरकार की किरात से अंदाज़ा 20 आयतों का या, तो सरकार खड़े हो जाते, फिर सरकार पढ़ते, फिर सरकार सजदा करते, यानी रुकू करते फिर सजदा करते जी। सुनी गल? अच्छा जी और वापस चलो। मसला नंबर 9 और वह तनफ़लो, और तनफ़ुल करे, यानी जायज़ है उसके लिए तनफ़ुल, जायज़ है। ओ सवारी की गल आ गई, किंदी सवारी तनफ़ुल पढ़नी। बल नोदे बाला हो, बल्कि मंदूब है उसके लिए, बल्कि तवज्जो करा जी में किमें नफल जायज़ है। राकिबन सवारी करते हुए शहर से बाहर, उसके लिए मंदूब है जले बाहर जाए तो की करे, सवारी तो बह के नफली आदे हो नफली पढ़ता रहे जी। अच्छा जी, ये खारिज अल मिस्र का की मतलब है, यानी आबादियों से बाहर, आबादियों से ताकि शामिल हो जाए करिया के खारज को, खैमों के खारज को, ऐसे माल में कि जब दाखिल हो उसको तो हो जाए मुसाफिर कासर अल फर्जा, कसर करे फ़र्ज को। तो कदों शुरू होता है, अपनी आबादी तो निकल जाए तो इन्ना दूर जाना होवे तो मुसाफिर बन गए। तो फरमाया भी जिथों घरों निकले तो मुसाफिर बनता है ना, भावें उन्हें पार अपनी ज़मीन ते जाना होवे तां भी सवारी ते पढ़ सकते हैं। की कर सकता है? नफल पढ़ सकता है। सुनते हो? इंदे बस ये नहीं भी कसरे सफ़र होवे तो तां ही नफल पढ़े मुतलकन,
برابر ہے کہ ہو مسافر یا نکلا ہو پٹھے وڈنے واسطے. اولے حاجت نے پٹھے حاجت نہیں ہوندی محلے یار پرالی لین گیا ہے مثال طور پہ ٹانڈے لین. چلو جی یا نکلا کسی حاجت کے لیے بعض نواحی میں اللہ صح تے نفل پڑھ سکتا ہے پڑھے بلکہ مندوب ہے کہ پڑھے. اور بعض نے یہ کہا کہ جب نکلے اندازہ بعض نے کہا جب نکلے اندازہ 2 فرسخ کا تو جائز ہے اس کے لیے وگرنہ جائز نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے جائز ہے اس کے لیے نفل پڑھنے شہر کے اندر بھی سواری پر. شہر دے وچوں میں گزر رہا ہے نا اپنے شہر وچ تامی سواری تے نفل پڑھنے. واپس چلو 1 منٹ پڑھ لی پھر اگلا منہ پڑھ دیں. اور سما اجاز اللہ تنفلو کس اتے سواری اتے شہر تو باہر. وجہ کی ہے اس لیے کہ صلاۃ خیر موضوع ہے. صلاۃ موضوع رکھی ہوئی یعنی وضع کی بھی شریعت وچ بہت چنگی شہر. پس اگر شرط کیا جائے وہ کہ یا شکو کہ جو مشکل ہو جیسے اترنا بے سواری تو بہ کے نہیں پڑھ سکتا تھلے اتر کے پڑھنے نفل تو لازم آ جائے گا انقطاع الخیر. بے ایک بندہ مسلسل نماز میں رہنا چاہتا ہے تو سواری انہیں کرنی مجبوریاں نے تو لہذا پھر وہ تو خیر کو منقطع ہو گیا جی خیر کو. تو جہاں فرض ہی سارے جا رہے ہیں وہاں نفلوں کی کیا مقام ہے جی. تو اگر ہم کہیں کہ جی نیچے اتر کر پڑھیں تو یہ خیر موضوع سے اس کا انقطاع لازم آ جائے گا. مبسوط ہے جو گل لکھی بڑی زبردست مولوی رمضان مبسوط ہے لکھے ہے کہ اگر نہ ہو نفل الدابہ میں منفت میں سے کوئی بھی نہ ہو صرف اتنا ہی فائدہ ہوئے کہ زبان کی حفاظت ہے فضول کلام سے تو سواری پر نفل کے جواز میں اینی گل ہی کافی ہے. سمجھے ہو بے اور کوئی ثواب نہ لبے کم از کم اینا بھی زبان فضول کو بچ جائے گی نماز مصروف رہے دی بیان نے صرف کدی اینا بھی فائدہ ہوئے تے بھی تو فائدہ ہے نا جی. او بل نادو بالا ہو بیندے پہ ہو کی بیندے بس مندوب ہے لفعلی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرن چونکہ سونے نے سواری اتے کثرت نال نفل پڑھے نے لہذا اس واسطے ہونے مندوب نے سنت موقدہ تو نہیں لیکن بکی نے تو دسیا سے نا مندوب مستحب سارے بے لفظ کوئی نہیں مترادف نہیں جی. اچھا جی اور جڑے نا کی کتھے اور داخلہ ہو اے واسا لا الہ ہے. داخل دا مطلب ہے واسا لا الہ ہے بھی اتنے پہنچ گیا جتوں اگر انہیں سفر کرنا ہوں تو نماز قصر شروع ہو جاتی ہے جی. اچھا جی علل الصح علل بھئی او پڑھ سکتا ہے جی یہ کیڑا کہ بھئی برابر ہے کہ مسافر ہو گئے یا برابر ہے کہ اپنے زمین تے کسے کم گیا باہر تامی سواری تے نفل ٹور کے نہیں سواری تے. یہی قول ہے جمہور علماء کا کہ پڑھ سکتا ہے کی کر سکتا ہے. اور عند مالک رحمہ اللہ شرط کیا گیا ہونا اس کا مسافر اینا سفر جانا ہوئے تو جنت نماز قصر تا نفل پڑھ سکتے ہیں. اور ذکر کیا اس کو ذخیرہ میں امام محمد رحمہ اللہ سے حالانکہ نہیں مشہور یہ بات امام محمد رحمہ اللہ سے اور لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے جواز اس کا شہر میں بغیر کراہت اور امام محمد رحمہ اللہ سے اسی طرح ہے. اور ایک روایت میں اجازت دی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اس کی کراہت کے ساتھ شہر وچ. کیوں کراہت ہے؟ خوف کرتے ہوئے غلطی کا بوجہ کثرت گرل مرل کے لغز بے شہرہ شور شرابہ ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے جتھے مچھی بکدی ہوئے تو تسی جا کے 2 نفل پڑھ کے بخواہ پڑھا یا جتھے سویرے سویرے منڈی سبزی بکدی ہے جی. اچھا جی دلیل یہ ہے کہ بے شہر وچ نفل ٹھیک نے دلیل پکڑ دی بستد اللہ امام ابو یوسف امام محمد صاحب رحمہ اللہ دونوں نے دلیل پکڑی اس کے ساتھ جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے حمار شریف پر، مدینہ شریف میں بیمار پرسی سرکار کرنے جا رہے تھے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سرکار نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ سرکار سوار تھے۔ اے ثابت ہو گیا مدینہ شریف دے وچ کی وچ اور کو بندہ کر سکتا ہے سوال بھی، یہ اس لیے مدینہ شریف دے وکھرے وکھرے محلے سن، وچ وقفے سن، قباء دور پنڈ سی، جناب سعد دا محلہ دور سی تے وچ خالی تھان سی تے لہذا بھی سرکار اپنے شہر تو باہر نکل گیا جی۔ ہن تے وہ میلاں جویں پنڈی کتے پھیل گئی، کسے زمانے 'چ ٹنڈی ہوندی سی، ہن تو کدو ہو گیا جی، بڑی ساری ہو گئی جی۔ اچھا جی، ایک محاورہ ہے تو اے بھی سرکار، لیکن وہ بھی سرکار تشریف لے کے تو نفل پڑھ رہے تھے، اور جواب دیا گیا امام صاحب کی طرف سے بھی شہر وچ نہیں باہر، بے شذوذ الحدیث، حدیث کے شذوذ کے ساتھ، اور تمام اس کا شرح میں کیڑی امداد الفتاح کی، امداد الفتاح۔ دوجی بھی روایت ہے، رواہ انس انہ صلی اللہ حمال فی ازقۃ المدینہ، یوم ایمان کہ آقا حضور نماز پڑھ رہے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں، کس میں؟ گلیوں میں، ازقہ، یوم ایمان، سرکار اشارہ کر رہے تھے، اشارہ کرنا جی، تو لہذا پھر یہ موجود ہے جی، مطلب جی۔ اچھا جی، ذکر کیا ابن بطال نے اور عمدۃ القاری میں یہ بات نقل ہے جی۔ اچھا جی، واپس وہ سواری پر جو نفل پڑھنے ہیں کس طرح پڑھنے ہیں؟ بھی کانڈ تے کھلو کے پورا رکوع تے پورا سجدہ کرنا ہے تے اگوں بھاویں تھلے ڈگ پوے جی نہیں، دا منہ میں یا اندراں لے کے اشارہ کرنے والا ہو تو انہیں بھی قبلے وال منہ ہوئے، آندے نے نہیں، الا یہ جہتن، جس جہت کی طرف، جس اور شروع کرے نماز ہے سو جدھر متوجہ ہو سواری کے ساتھ دابا اس کا، جیڑے پاسے منہ ہے نا ادھر ہی منہ کر کے نماز بھی شروع کرنی، انج نہیں بھی ایک باری قبلے وال موڑنی سواری ڈک کے تے شروع کر کے تے پھر دوجے پاسے موڑ کے ٹورنی ہے جی جی۔ اچھا جی، لمکان الحاجت، باوجہ حاجت کے، باوجہ حاجت کے، اور نئی شرط کیا گیا عاجز ہونا اس کا سواری کے روکنے سے واسطے تحریمہ کے ظاہر و روایہ میں، بعد نے یہ شرط لگائی ہے کہ سواری روکے، روک کے تکبیر تحریمہ کوے، توڑے منہ جڑے پاسے ہوئے تو پھر ٹور پوے، تو نہ کہ جی یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ تو سفر ہی مشکل ہو جائے گا اس طرح جی۔ تو جی قبلے وال کڑی کڑی موڑ کے تو نفل پڑے گا تو سواری سمجھے میں نے کی راج ڈرامہ لائے کھڑے، کدی ایتے کدی ایتے، میرے پوا کے نے پوالیاں دے دیتی ہیں جی، مثلا کانڈے قبلے وال تے پوری سواری قبلے وال موڑو گے تو پھر وہ جلے وہ جڑنا نفل شروع کر لیا تو پھر سواری تو ٹرنا ہے، پھر وہ کڑجالا چھک انہوں سیدھیاں کرے گا جی، پھر طیب رنگا ہو گیا سائیں مرنی ایتے موڑ پھر نفل ہو گئے جی، اے مطلب جی۔ اس لیے ہن دلیل سمجھو اس تے بھئی اے مطلب شرط کوئی نہیں، باوجہ قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار پڑھ رہے تھے نوافل اپنی راحلہ شریف پر، فی کل وجہ، ہر جہت میں، جدھر وہ سفر جائیدہ نا بھئی، جسلے ہن تو چلو جی ٹی روڈ بن گیا، جی ٹی روڈ بھی تسی جسلے ایندی لو نا کٹھے والی پہاڑی تو ایک باری منہ انج ہوندا ہے، پھر چٹ کو انج، پھر چٹ کو انج ہو جاتا، ساریاں پہاڑیاں کشمیر دیاں ایویں ہی نے کہ کوئی نہیں بھی منٹ منٹ بعد منہ پھردا رہندا ہے جی۔ تو اسی طرح جلے سفر تے ہو وچ کئی ڈنگ موڑ، اے مطلب ہے کہ سرکار اپنی سواری پر نفل پڑھ رہے تھے ہر جہت میں، یعنی جدھر جدھر راہ مردہ سرکار پڑھ رہے سن، اے مطلب ہے جی۔ یومی مان اشارہ فرما رہے تھے سرکار، اشارہ فرمانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پست کرتے تھے سجدہ تین کو رکعتین سے، رکعتین سے مراد رکوع، سرکار رکوع جتنا پست کرتے تھے نا سجدہ اس سے زیادہ پست، رواہ ابن حبان فی صحیح۔ اچھا جی، اب ویکھو منہ میں یعنی لا یہ جہت نا، پس اگر سجدہ کیا اس نے اپنی زین پر جی، کاٹھی ہوندی نا اندر اگے تھان اٹھی ہوندی انج کر کے بنی ہوندی ہے، اندر اتنے نے سر رکھیا،
یا کسی شے پر جو رکھی گئی ہے اس کے پاس تو یہ سر رکھنا ہوگا، ابس کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایویں جی میں کرسیاں اج کل بنیاں نہ کوئی چکیاں نہ جس تے بہ کے پڑھتے ہیں انہاں اتنے ہاتھ رکھ کے سر بھی نال ٹیکیا ہے، یہ ابس ہے کی ہے ابس اس واسطے کہ اشارے نال نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب لا فائدہ فیہ، پس مکروہ ہے لیکن فاسد نہیں ہوگی۔ اس طرح اس لیے کہ یہ جو کیتا سنا یہ اشارہ ہے اور کچھ زیادتی ہے، اشارہ ہے کیڑی کہ شاید سر لگ گیا ہے، ہاں مگر یہ کہ ہو وہ شے نجس، ہاں جس نے سر رکھیا سنو کیے نجس ہے، پس فاسد ہو جائے گی نماز باوجہ متصل ہونے نجاست کے اس کے ساتھ، کما حق کا قول برہان حلبی رحمہ اللہ۔ اچھا جی، او یفتتح الصلاۃ، محض زیادہ کیا اس کو بے نماز شروع کر لیں گا جیڑے پاسے مرضی منہ ہوئے ٹھیک ہے، انہوں کیوں زیادہ کیتا ہے باوجہ واقعوں نے خلاف کے اس میں، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے شرط کیا ہے استقبال عند الافتتاح، وہ آندے نفل تاں پڑھ سکتا ہے بھئی شروع کرنے لگا سواری ڈکے قبلے وال منہ کرے تو پھر اتاں ذکر کیتا بھی یہ شرط کو نہیں ساڑھے نزدیک۔ اور شرع عمدۃ الاحکام میں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور ابو ثور رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ شروع کرے اولاً کدھر قبلہ کی طرف استحباباً، جس لئے مڈو نفل شروع کرنے لگا نا ابتدا اس لئے کہ پھر قبلے والا منہ کر لوے اگوں پھر نماز پڑھتا رہے جیسے چاہے، اسی کے ساتھ قول کیا امام احمد نے اور یہی اشباہ ہے بھی جلے شروع کرنے لگا تو ایک بار قبلے والا منہ کر لوے۔ اچھا جی، ہے سو توجہت بہی دابتہ، اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ طرف اس بات کے کہ جب نماز پڑھی اس نے غیر اس کی طرف کہ متوجہ ہے ادھر دابا اس کا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں بابا جات میں ضرورت کی اس کی طرف جی، مثلا سواری جا رہی ہے ادھر تو وہ جڑا نا منہ پٹھا کر کے پیچھے کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں ٹھیک جی، یہ ادھر کرے جدھر، کیونکہ دوجے پاسے ضرورت کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا جی، توجہ کرو اے جڑے نا توجہت دابتہ نہ اے او متن سی او منہ میں ین کی تے توجہت بہی، یہ ضمیر کے مفرد لانے میں اس کے قول میں منہ میں ین اور قولہ بہی درال کے اشارہ کرنے والا جدھر متوجہ ہو اس کے ساتھ سواری، منہ میں ین مفرد ہے بہی بھی مفرد ہے، کہندے نے اجر لیاندیاں نے اشارہ طرف اس بات کے کہ نماز دابا پر نہیں صحیح جماعت کے ساتھ نہیں صحیح، پس اگر کیا انہوں نے تو پس نماز امام کی صحیح ہے پچھلے ایویں ہی نے، اور صلاۃ قوم کی فاسد ہے۔ بعض نے کہا ہے ہاں جائز ہے جب ہوں دونوں ایک دابا پر، ایک دابا تے بہنا اتنے تھلے دن بہنا، ایک جڑے کو گڈی دا برتھ ہے بھی ایک اگے ہونا تو ایک اگلا امام بن جائے پچھلا مقتدی بن جائے تو بینج اجازت ہے، کما فی البحر یعنی ظہیریہ، اور اسی کے ساتھ جزم کیا دور میں سنیں جی۔ تو ہوں ڈرائیور تو گڈی چلا رہا وہ تو تسو تس کرنا ہے، عملے کثیر ہی کثیر ہے تو عملے قلیل ہو نہیں سکتا، لیکن اگلی سیٹ تے بیٹھا ایک بندہ تے پچھلی سیٹ تے تین بیٹھے نے، یہ جماعت کرا سکتے ہیں کہ نہیں ایس روایت کے مطابق، کیونکہ کچھ سواری سے بیٹھے ہیں نا یہ جماعت کرا سکتے ہیں جی۔ تو مسئلہ دوجا بن جانا ہے کہ تین ہو جان تو پھر مکروہ ہوندی، چار ہون تو مکروہ ہوندی، تیناں وچ اختلاف ہے جی، اے مسئلہ بن جانا ہے جی، تے پیچھے ایک یا دو ہون تو پھر عرض کوئی نہیں جی، کیونکہ نفلاں دی جماعت علی سبیل ابتدائی انہیں ویسے شروع کیتے تو مگلے پچھوں اچھی اللہ اکبر جی کیتے بھی پیچھے آ جائیے، لیکن وہ پھر انہوں ویکھی رکھے گا تائیں جی کر کے اچھا بولے گا تو تائیں جی، اچھا نہ بولے تو پھر مسئلہ بڑھنا ہے جی۔ اور للتحریمت فی ظاہر روایت قال الکاکی، شرط ہے یہ کہ یہ بھئی کی کرے بھئی کھلار کے کبارے جی، وین تازر اور اگر متاظر ہو تو پھر جائز ہے۔ قال فی شرم بلا لیا، مناسب ہے اس کو حمل کرنا صلاۃ فرض پر، جڑا علامہ کاکی نے آکھے جی
کیونکہ نفلوں کا باب اوسع ہے، بھی اگر فرض پڑھنے نا سواری پر مجبور ہو کر تو پھر وہ رک کر اس کو شروع کرے تو پھر چلو سواری چلتی رہ جی۔ اچھا جی واپس چلو۔ اور جب حرکت دی اس نے اپنے پاؤں کو، تھلو اڈی ماری گھوڑے نو، یا مارا اس نے دابا کو، تھوڑا جا تھپ مار دیتا ایک باری، فلا باسا بھی، جب کہ نہ کرے شے کثیر، تے رولا نکل گیا نا، وہ گڈی تو چل ہی نہیں سکتی، سیاپا بھی ہینڈل، چلو ہاتھ پڑھنے تو فرض نہیں ہے کہ ہینڈل پکڑیا اور ٹھیک ہے اسٹیئرنگ، لیکن ایک منٹ بعد پاس کرنی ہے، پھر کلچ، پھر بے گیئر، پھر سارا کچھ جی، تو وہ سارا جڑا نا یہ عملے کثیر ہے، کی یہ عملے کثیر ہے، ڈرائیور مشکل ہے، سواریاں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ گھوڑے تو کلچ گیئر کوئی سسٹم نہیں نا، وہ تو صرف باغ پھڑی ٹر رہا ہے جی، بعد تو بعد مڑے گا تو صرف ایک ہاتھ نال تھوڑا جہا چھکنا سجے یا کھبے تو کام چل سکتا ہے، لیکن اتنے نہیں، تو موٹر سائیکل تو بالکل نہیں پڑھی سکتی جی۔ چلو جی ہاں، پچھلا بندہ جڑا بیٹھا موٹر سائیکل تو نفل پڑھ سکتا ہے جی۔ اور دیکھ لو، او ویزا حرکا، اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ سواری کو چلانا جب نفل پڑھ رہا ہے، تسییر ہو نہیں نقصان دیتا، جب کہ ہو یہ چلانا کس کے ساتھ، اور یہی معتمد ہے۔ عملے قلیل جانتے ہیں نا بھی ایک رکن دے وچوں وقفہ ہو جائے تو پھر ایک باری تے قلیل ہی ہوندے نے، ایشا بز خلاف ہے واسطے اس کے جو کنیا میں ہے، وہ یہ ہے کہ جب چلایا اس نے، چلایا سواری کو سواری والے نے، تو نہیں جائز فرض تے نہیں جائز تے تب وہ دومی نہیں، اس میں کنیا میں یہ لکھا ہے جی، لیکن یہاں یہ ہے کہ بھی عمل قلیل ہو تو ٹھیک ہے۔ اے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اگر کوئی بندہ موٹر وے یا سی پیک دے گڈی چلا رہا ہے تو انہوں نظر آ رہا ہے کہ وہ 8-10 میل تک سفر بھی پتہ ہے بالکل گڈی سیدھی جاندی ہے، تے صرف انہیں بھی سٹیئرنگ ذرا ماسا ادھر کرنا ہے، تو اس نال کچھ بھی نہیں، اے ڈرائیور نفل پڑھ سکتا ہے جی۔ گل اصل عملے کثیر تے قلیل دی ہے جی جی، یا انہیں اپنی کوئی پنڈ کچی زمین ہے کھلی تے اوتھے وہ گڈی چلا رہا ہے آہستہ آہستہ، تے صرف سٹیئرنگ نو ہلانا ہے سجے کھبے، تے وہ جڑا ہے نا نفل پڑھ سکتا ہے جی جی۔ جن اگر کوئی بندہ کہے جی میں ڈرائیور پڑھنا چاہے تو گل بھی عملے قلیل تے عملے کثیر دی ہے، گل مکی جی۔ اچھا جی توجہ میں نے کیوں بنا کرے اپنے اترنے کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا ہے کہ جب نہ حاصل ہو اس اترنے کے ساتھ عمل کثیر، عمل کثیر نہیں ہویا، اتر کے تو تھی کھلو کے تو کی کرے، ایک رکعت پڑھیے دوجی لے کے پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ جب موڑا اس نے اپنا قدم، فن حاضرہ پس آرام سے نیچے اتر گیا، آرام سے، اس لیے کہ اس کی تحریمہ منعقد ہوئی تھی مجوز للرکوع والسجود، مجوز والسجود۔ اگے شرح کی پڑھ لوں تو پھر اگلی گل پڑھ دیں، تھوڑا اوکھا جا مقام جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیمتاً بطور عظیمت بے نزول ہی، اس کے اترنے کے ساتھ، بعد اس کے تو پس ہوگا اس کے لیے اشارہ ان دونوں کے ساتھ سواری کی حالت میں رخصت، اور اس کے ساتھ فرق کیا گیا ہے اس کی بنا کے جواز کے درمیان اور عدم بنا مریض کی رکوع اور سجود کے ساتھ، اور تھا وہ مومی کو نہیں کانے چ پئی، مریض اشارے نال نماز پڑھ رہا سی تے رکوع سجود تے اچانک قدرت آ گئی ہے تو یہ بنا نہیں کر سکتا، یہ قوی کی بنا ہے ضعیف پر، یہاں اشارے سے پڑھ رہا تھا نیچے رکوع سجود سے پڑھے گا، بظاہر یہاں بھی بنا ہے قوی کے کس پر، کہتے ہیں یہاں فرق ہے، اس لیے کہ مریض کی تحریمہ نہیں شامل تھی رکوع سجود کو اس وقت، باوجہ نہ قدرت پانے مریض کے رکوع سجود پر، سنیں ہی فالزہ، اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں جائز بنا اس کے رکوب کے بعد، اس بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا اس کی نماز سے، نازلاً فی ظاہر روایہ ان سے، ہاں تھلے کھلو کے نفل پڑھ رہا سی تو کوڑا نال آ گیا تو ہن اتنے چڑھ کے دوجی رکعت پڑھے، یہ جائز نہیں ہے گا، کیونکہ یہ کبھی یہ ذائقی ہے نہ انہیں التزام کیتا سی کس دا بھئی پوری پڑھنے دا،
ਤੇ ਆਜਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਕੂਅ ਸਜੂਦ ختم ہو گیا جی اور تھلے پھر شرح ہوندی پھر نال ملا کے پڑھو گے تو گل کھل جائے گی اس لیے کہ افتتاح اس کا زمین پر اس نے استلزام کیا ہے سارے شروط کا اور رکوب میں فوت کر دیا اس نے استقبال کی شرط گئی مکان کے اتحاد کی شرط گئی سواری ٹر پئی ہے اور اس کی طہارت کی شرط گئی کیونکہ اگر کاٹھی تھلوں پلیت ہوئے نا اتوں نہ ہوئے تے گھوڑے دا ٹھڈ پلیت ہوئے نماز ٹھیک ہوندی جی اور حقیقت رکوع و سجود بھی چلا گیا جب سواری پر بیٹھ گیا اس لیے یہ 3 مسئلے آ گئے جے بھئی اتنے بیٹھا اسی نفل پڑھدا پیا سی تھلے اتریا عملے قلیل نال تے بہ کے لے کے تھلے پورا کرے تے ٹھیک ہے مریض نماز پڑھ رہے اشارے کے ساتھ اچانک صحت ہو گئی تو رکوع سجود پر قادر ہو گئے تو یہ بنا نہیں کر سکتا بندہ نیچے نماز پڑھ رہا ہے رکوع سجود کے ساتھ سواری آگی قریب تو وہ اوپر بیٹھ گیا تو نہیں ٹھیک ہوتے ایک تو عمل قلیل کثیر ہونا ہے کی ہونا ہے عمل قلیل نال نہیں ہو سکتا ہے اچھی تھان تے نماز پڑھدا ہوئے تے نال گھوڑا لیا کے کھڑا کرے تے آرام نال لت رکھ کے اتنے بیٹھ جائے ایک جزی بن سکتی ہے سن دے ہو بھی عمل قلیل کثیر نہ ہوئے لیکن کہ بھی نماز ٹھیک نہیں اس طرح جی اے آ گیا جی متن 3 دن سال جگہ جگہ شرح دیکھو ساری اور دھیان کرو بھائی اس لیے کہ اس کی تحریمہ اور جڑا تھلے جڑا بیٹھا تے تھلے لتھا ہے ان دی تحریمہ منعقد ہوئی سی مجوز للرکوع و سجود اس رسم جو پلاؤ جے وضاحت اس کی یہ ہے یہ کہ کہا جائے بے شک بنا بعض نماز کی بعض پر اختلاف کے وقت بعضی انج تے بعضی انج بھی پہلی اور طرح تے دوجی اور طرح یہ جڑی دوجی اور طرح ان دی بنا پہلی ہوتے بے رکعت انج تے دوجی انج یہ کتھے ٹھیک ہے تے کتھے ٹھیک نہیں محض جائز ہے جب شامل ہو دونوں حالتوں کو تحریمہ واحدہ جڑی تحریمہ ہے نا یہ پہلی رکعت انج تے دوجی انج شروع کر لیں گے تحریمہ ہے نا دونوں حالتوں شامل ہوئے تو ہن ٹھیک ہے ہن دھیان کرا جی بہرحال جب نہ ہوں وہ دونوں رکھتے اس طرح دونوں حالتیں اس طرح تو پھر جائز نہیں ہے پھر ہن سنو جب ظاہر ہو گئی یہ بات ہے قانون دسیا تینوں پس تحریمہ راکب کی منعقد ہوئی تھی مجوز للایماء درا حالے کے سوار اور منعقد ہوئی تھی رکوع سجود کے لیے با تقدیر نزول جنہیں اتنے بہ کے نماز نیتی ہے نا انہیں نماز نیتی اسی طرح ہے کہ جنی کو اتنے پڑھی اشارے نال پڑھاں گا تو جو اترنا پائے گا تھلے لے کے پڑھاں گا اب یہ تحریمہ دونوں حالتوں کو شامل ہو گئی ہے کیڑی حالت اشارے والی حالت اور رکوع سجود والی حالت کو نہیں شامل ہوئی جب اس کی نیت یہ کہ اوپر پڑھ رہا ہوں اگر نیچے اترنا پڑا تو باقی نیچے اب یہ تحریمہ ان دونوں حالتوں کو اس لیے ایک رکعت اشارے نال ایک رکعت رکوع سجود نال تھلے لے کے اے ٹھیک ہے فکانا پس ہوگی وہ جو پڑھی اس نے اشارے کے ساتھ حالانکہ وہ سوار ہے اور وہ جو پڑھی اس نے نزول کے بعد رکوع سجود کے ساتھ یہ دونوں حالتیں داخل ہیں کس کے تحت اے قانون یا بچے ہو پس جائز ہے بنا یہاں دو میں سے ایک کی دوسرے پر ہونو جڑا تھلے نماز پڑھتا ہے پہلو اور تحریمہ نازل کی منعقد ہوئی ہے واجب کرنے والی کس شے کو فقط کیونکہ اس وقت نیت نہ سی کہ ایک رکعت کی کرنی ہے تو دوجی اتنے بہ کے پڑھنی ایک کو نہیں وہ تو مجبوری بندے تو بندہ کرتا ہے جی پس نہیں شامل تحریمہ کس کو اشارے راکبن کو جنہیں تھلے نیتی ہے نا ان دی تحریمہ راکبن اشارے والی نماز کو شامل نہیں ہے لہذا پس نہیں صحیح بنا اس کی اس پر لہذا ایک رکعت تھلے تو دوجی کوڑے تو ٹھیک نہیں کیونکہ تحریمہ شامل ہی نہیں سمجھ گئے ہو پس فین کیل اور سوال جواب پس اگر کہا جائے وہ جو ذکر کیا گیا ہے بے اتے پڑھ دے تو پھر تھلے آ کے رکوع سجود نال پڑھے اتھے بنا کبھی دی ضعیف تے ہے وے
پس اگر کہا جائے کہ وہ جو ذکر کیا گیا ہے اس میں بنا ہے قوی کی کس پر، اور یہ نہیں جائز بکیس لے لے آندہ میدان وچ، جیسا کہ مریض جب صحیح ہو گیا تے ہون مڈو شروع کرے، کی کرے مڈو شروع، جدو جائز نہیں کی کرے۔ جواب دیا گیا سونےوں مریض کی تحریمہ نہیں شامل ارکان کو، یعنی بغیر اشارے کے وہ شامل ہی نہیں ہے، باوجہ نہ قدرت پانے مریض کے کن پر ارکان پر، جدو تحریمہ شامل ہی نہیں تو ہون پڑھو ہوئے ارکان والی تو لہذا وہ تحریمہ شامل ہی نہیں، پس نہیں جائز بنا اس کی کہ نہیں شامل اس کو اس کی تحریمہ اس پر کہ بنا اس پر کہ شامل ہے اس کو تحریمہ، کس کو شامل تھی؟ اشارے والی کو، اب اس پر بنا جائز نہیں اس کی جس کو شامل ہی نہیں ہے، سمجھ گئے ہو کہ نہیں جملہ سمجھ آیا؟ پس نہیں جائز بنا اس کی کہ نہیں شامل اس کو اس کی تحریمہ، نہیں جائز بنا علامہ اس پر کہ شامل ہے اس کو تحریمہ، وہ کس کو شامل تھی؟ اشارے والی، اب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ رکوع سجود والی۔ اور جواب دیا گیا بھی توجہ کرا جی بائیں طور کے راکب کا اشارہ اس کے رکوع اور سجود کی مثل ہے قوت میں، اے اتے جڑا اشارہ ہے نا قدرت دے باوجود شریعت اجازت دیتی اے پورا آپ رکوع ہے پورا، اور نہیں ہیں یہ خلیفہ دونوں سے، یہ سواری پر رکوع سجود اشارے والا یہ خلیفہ نہیں ہے اصلی رکوع سجود کا، جب خلیفہ نہیں ہے تو وہ بھی پورا ہے، نیچے اتر کر بھی پورا ہے، اسی لیے تو جائز ہے ابتدا اس کی اشارے کے ساتھ باوجود اس کی قدرت کے کس پر، تو قانون یہ ہے کہ ازل خلف ہو کیونکہ خلیفہ نہیں رجوع کیا جاتا خلیفے کی طرف مگر اصل کے، تو یہاں تو مجبوری کوئی نہیں، تو پھر بھی جائز ہے، لہذا یہ خلیفہ نہیں ہے۔ سواری پر نماز اشارے والی رکوع سجود والی نماز کی خلیفہ بلکہ پوری نماز ہے، اور نہیں صحیح جمع ان دونوں کے درمیان برخلاف مریض کے، کیونکہ اشارہ اس کا اے لا یصح لا غلط جے و یصح الجمع بینہما جے، ایک منٹ ذرا غور کر لو کیونکہ پیچھے مسئلہ مولوی جی ادھی اشارے نہ ادھی تھلے وہ بھی پورا رکوع سجود یہ بھی پورا رکوع سجود، ان کو جمع کرنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ صحیح ہے، اس واسطے لا بریکٹ چ کرو جی، سارے نسخے چ لا آ جائے لیکن سمجھو تو کر لو، سمجھو تو پھر بریکٹ چ کرو جی، وہ کھانے چ پہ بھی جے بھئی انہوں نے جمع کرنا مولوی جی صحیح ہے، کنوں کہ پہلو پڑھی کتنے گھوڑے تھے دوسری رکعت تھلے، اب چونکہ وہ بھی مستقل رکوع سجود ہے یہ بھی، لہذا دونوں کو جمع کرنا صحیح ہے، سنیں پس صحیح ہے جمع کرنا دونوں کے درمیان، ہونا کو آ رہا جے برخلاف مریض کے، کیونکہ اشارہ مریض کا خلیفہ ہے اصلی رکوع سجود کا، نہیں جائز اس کے لیے ابتدا مع القدرت، اگر رکوع سجود تو قدرت ہو تو مریض اشارہ نہ پڑھ سکتا ہے، یعنی پس نہیں صحیح جمع بینہ یعنی خلیفہ و بین الاصل، لہذا پس نہیں صحیح مریض کے لیے بنا، ایتھے صحیح نہیں جمع تو پہلے بھی جمع اے میں پتر وہ کل جلے پڑھاؤ گے تو پھر اوکھے نہیں ہوو گے، نہیں تو پتر مطالعے چ پہلی بار تو بندے پسینے نکلتے رہتے ہیں، جوڑ نہیں جڑتا پہ کہڑے پاسے جائیے جی تو حوصلے تو نہیں ہوئے گے، حوصلے تو چونکہ راہ سٹاپ لگے ہیں نا اگر گڈی نکلتی جائے گی جی۔ چلو جی قال فی نہایا میں یہ ہے توجہ کرا جب وَعَلَىٰ هَذَا الْفَرْقِ اسی فرق پر واجب ہے یہ کہ نہ بنا کرے مکتوبہ میں اس صورت میں جب کہ شروع کیا اس کو راکباً عذر کی وجہ سے پھر نیچے اترا، سواری تے فرض پڑھ رہا سی عذر دی وجہ تو، کس وجہ تو پھر نیچے اتر آئے تو پھر کیا کرے وہ بنا، یہ کہ نہ بنا مکتوبہ میں نہ کرے نفلوں میں کرے جی، اس لیے کہ نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ شروع کرے مکتوبہ کو دابا پر قدرت کے وقت، اے فرق کرنے لگے جے نفلاں سواری تے نفل
تھلے لے کے پورے پڑھن دی قدرت دے باوجود اجازت ہے، لیکن فرض سواری اتنے تا اجازت ہے جے معذوری ہوئے تا، جے معذوری نہ ہوئے تے فرض پڑھنے دی، لہذا فرض اشارے نال سواری اتنے اندر رکوع سجود خلیفہ اصلی رکوع سجود دا، اتنے بنا جائز نہیں تھلے ہن دھیان کرے جی ذرا جی۔ اور اس فرق پر واجب ہے یہ کہ نہ بنا کرے کس میں، اس صورت میں جب شروع کیے مکتوبہ کس طرح، عذر کی وجہ سے، پھر نیچے اتر آیا، اس لیے کہ نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ کیا کرے، شروع کرے مکتوبہ کو کس پر، قدرت کے وقت، پس ہوگا اشارہ اس مکتوبہ میں خلیفہ۔ اب یہاں اگر نیچے اتر کر پوری کرے گا تو یہاں کوی کی بنا لازم آئے گی کس پر، کیونکہ وہ اشارے والی ضعیف ہے نا، خلیفہ ہے نا، پس نہیں صحیح بنا باوجہ لازمانے جمع بین الاصل وال، اس لیے مسئلے کو مقید کیا ہے ہدایہ میں بالمتطوع کہ یہ متطوع کا مسئلہ ہے، فرض والا ایسا نہیں کر سکتا، وہ نہیں کھانے چاہیے، وہ سمجھ آئی کو قاری عبداللہ جی، بے بندہ سواری تے نفل باوجود قدرت دے اشارہ نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن سواری تے فرض باوجود قدرت دے، لہذا سواری پر فرض جو پڑھ رہا ہے مجبوری کے عالم میں یہ رکوع سجود خلیفہ ہے، یہ اب اگر نیچے اترے گا تو یہ کوی کی بنا ضعیف پر، لیکن اگر وہ قدرت کے باوجود نفل پڑھتا ہے تو یہ رکوع سجود پورا رکوع سجود ہے، لہذا یہ خلیفہ نہیں ہے جی۔ اچھا جی، او عظیمتاً کی اے امر متحتم علیہ، یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اے اعظم علیہ عظیمتاً پچھوا کے سن جی، اور قولہ بنزول ہی یہ متعلق ایسی عظیمت کی عظیمت ہے بنزول ہی بعدہ جی۔ فکان لہ الاماء بہما، اولا یہ کہتے کہ وللاماء بہما، واسطے اشارہ کرنے کے دونوں کے ساتھ، عطف اس کا لا قولی للرکوع تے پس تھا اس کے لیے اماء بہما راکباً رخصت، یعنی جاء علی خلاف الحکم الاصلی، اصلی تے رکوع سجود نہ پڑے، اس دے باوجود سواری اتے نفلاں دی جڑی اجازت ہے تسہیلاً کہ یہ وبہذا یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ لوٹتا ہے تعلیل کی طرف، جڑے پیچھے دلیل دیتی ہے نا اس کے سبب سے فرق ہو گیا ان کے درمیان جی۔ فالذا کی او لا یجوز، فالذا یعنی بوجہ تعلیل بے عدم نزول کے گلمگی، شرع میں فرمایا ہے اور عدم بنا مریض کی جب کہ قدرت پالے کس پر، اور تھا کیا، اس لیے کہ مریض کی تحریمہ نہیں شامل تھی کس کو، باوجہ نہ قدرت پانے مریض کی اس وقت کس پر، تو پس ہو گئی جیسا کہ تحریمہ اس کی جو اترنے والا ہے وہ جس نے شروع کی تھی نماز کس پر، پس نہیں جائز بنا اس کی کہ نہیں شامل اس کو تحریمہ اس کی بنا اس پر کہ شامل ہے اس کو، پس اس لیے نہیں جائز جی۔ سنی گل تے ظاہر روایہ اگے بھی نازلاً فی ظاہر روایہ، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جائز ہے اس کے لیے بنا جیسا کہ وضاحت کی اس کی فتح القدیر میں، کس میں بے جے کر تھلے پڑدا پیا سی نا اتنے چڑھ گئے تو انہاں فرمایا کیے کہ نہ فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے۔ سنیو گل، فصل نفلی نماز میں بیٹھ کر اور صلاۃ الدابہ جائز ہے نفل بیٹھ کر باوجود قدرت کے قیام پر، لیکن لہو ہوگا متنفل جالسن کے لیے نصف اجر قائم کا مگر عذر کی وجہ سے، اور قاعدہ کرے، قاعدہ میں نہیں بیٹھے، قاعدہ کرے نہیں من غلط ہو گیا، اور بیٹھے متنفل جالسن جیسے متشاہد مختار میں، اور جائز ہے اتمام اس کا بیٹھ کر
بعد شروع کرنے اس کے کھڑے ہو کر بعد شروع کرنا اس کے بغیر کراہت کے علل اصح اور نفل ادا کرے راکبن شہر سے باہر شاعر سے باہر اشارہ کرتے ہوئے جس جہت کی طرف متوجہ ہو دابا اس کا اور بنا کرے اپنے اترنے کے ساتھ اور نہ اپنے رکوب کے ساتھ